نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العظيم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چند روز پیشتر مسجد رضا میں باندراہی میں حضرت علامہ علیمی صاحب کے یہاں ایک پروگرام کے اندر اللہ کے نیک بندوں کی عادتوں سے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی تھی، اور میں نے وہاں پر وعدہ کیا تھا کہ باقی صفات کا تذکرہ انشاءاللہ 18 کے پروگرام میں اور 22 کے پروگرام میں انشاءاللہ العظیم وہ صفات جو نیک بندوں کی اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، ان صفات کو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سلسلہ شروع ہوتا ہے اس آیہ کریمہ سے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ اب اس کے آگے کی گفتگو ہے، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ وہ جو باتیں ہوئی ان میں ان کی اچھی صفات کا ذکر ہے کہ وہ جاہلوں سے کیسے ملتے ہیں، ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں، وہ اپنا مال کس طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، قرآن انسان کی پہچان بتاتا ہے۔ ہم نے اپنی کھوپڑی سے انسان کو پہچاننا شروع کیا تو دھوکہ کھا گئے۔ اگر قرآن سے انسانوں کو پہچانتے تو کبھی دھوکہ نہ کرتے، کبھی دھوکہ نہ کرتے۔ یہ جو آج باباؤں کی منڈی جو چل رہی ہے نا، یہ صرف اس لیے چل رہی کہ کھوپڑی سے ہم نے پہچانا، اور یہ آج جو علماء کی تذلیل ہو رہی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے کھوپڑی سے پہچانا ہے، قرآن سے ہم نے نہیں پہچانا۔
اگر قرآن سے ہم پہچانتے کبھی دھوکہ نہ کھاتے. اور قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، دنیا میں انسان کی حیثیت سے جتنی قسم کے انسان پائے جاتے ہیں، خدا کی قسم سب کا چہرہ قرآن نے بتا دیا ہے. ہر آدمی اپنے بارے میں بھی جان سکتا ہے. ابھی ایک صرف نشاندہی میں آپ کو کرتا ہوں کہ ہم مومن کی حیثیت سے ہیں یا ہمارے اندر کوئی نفاق کی بو آ چکی ہے یا نفاق شامل ہو چکا ہے. دو چیزوں سے، دو آیت سے پہچان لیں. غور سے سنیے گا. نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، اور مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا جم غفیر نظر آتا ہے. لیکن یہ نماز ایک رسم اور ایک پریکٹس اور ایک عادت کے طور پر تو ہے کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، لیکن اس نماز کا اثر جو ہماری زندگی میں ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ مومن کی نماز کیا ہوتی ہے اور منافق کی نماز. یہ نہیں فرمایا کہ منافق نماز نہیں پڑھتا. منافق کی نماز بھی قرآن نے بتائی ہے اور مومن کی بھی. قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں خشوع اختیار کرتا ہے. اس کا وجود صرف خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکا ہوتا، اس کا دل بھی خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوتا ہے. وہ نماز میں روتا ہے، وہ نماز کے اندر گڑ گڑاتا ہے، وہ نماز کے اندر اپنے رب سے اپنا کنیکشن اسٹرانگ کر لیتا ہے، بلکہ اندر سے کانپتا ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جب نماز کا وقت ہوتا تو مسجد کے لیے جب نکلتے تو چہرہ زرد ہو جاتا، کانپتے ہوئے گزرتے، کانپتے ہوئے جاتے. لوگ کہتے ہیں حضرت آپ مسجد کی طرف جاتے ہوئے اس طریقے سے کانپتے کیوں ہیں؟ کہا تمہیں معلوم ہے کس کے دربار میں حاضر ہونے جا رہے ہیں؟ تمہیں معلوم ہے کس کے دربار میں حاضر ہونے جا رہے ہیں؟ اور پھر آگے کا جملہ سنیے اور محسوس کیجئے. فرماتے مجھے بتاؤ کیا جس کا جسم ناپاک ہو وہ مسجد میں جا سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. کہا سنو، جسم بندہ دیکھتا ہے اور دل خدا دیکھتا ہے. جسم ناپاک ہو تو مسجد میں نہیں جا سکتے، تو جس چیز کو خدا دیکھ رہا ہے وہ دل ناپاک ہو تو لے کر مسجد میں کیا جائے؟ یہ اللہ والوں کی نماز. تو مومن کی نماز یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور منافق کی نماز قرآن نے بتائی اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالا. وہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو مردے کی طرح ایک دم بالکل کاہل سست ہو کر ایسے بس لولے لنگڑے کی طرح. یہ اس کی نماز ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. جس قسم سے حضور نے پناہ مانگی کہ دعا کی اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، وہ ساری سستی نماز میں دکھائے گا اور نماز کے باہر چست رہے گا. یہ مومن کی صفات نہیں، یہ منافق کی صفات ہے. قرآن ہائی لائٹ کرتا ہے. قرآن چہرے دکھاتا ہے. دیکھیے صحابہ کو دکھایا قرآن نے. یہ نہیں کہا صحابہ کو سنو، کہا دیکھو. کیسے دکھا؟ تراہم رکعن سجدا، جب بھی تم ان کو دیکھو گے تو سجدے میں دیکھو گے اور قیام میں. قرآن دکھاتا ہے. لیکن آج ہم پتہ نہیں کس خبط میں سوار ہیں. اور میں تو کیا بتاؤں، اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچنے کے بعد میں نے دنیا کو بہت قریب سے پرکھ لیا. اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا
کہ اب دنیا میں دھوکہ دینے والوں کی ہی جو ہے وہ بول بالا آپ کو دھوکہ دینے والوں کا ہی نظر آئے گا. اصل کی قدر ختم ہو گئی، اور ختم نہیں ہوئی تو کم ضرور ہو چکی ہے. خیر، تو اللہ عز و جل نیک بندوں کی عادتیں دکھاتے ہیں. اب دیکھیں پہلے بازار دکھایا، وہ نیک بندے بازار میں چلتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں. بتایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وہ اکڑ کے نہیں چلتے، بہت خرامہ چلتے ہیں، بڑی نرمی سے چلتے ہیں، سینہ تان کے نہیں چلتے کہ ہم تو رمخاں آ چکے ہیں. نہ، رحمان کے بندے اپنی چال سے پہچانے جاتے ہیں. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جاہلوں سے جب خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا سلامہ، بھائی تم تمہاری جگہ خوش رہو، ہماری جگہ خوش. اور یہ سلام میں متارکت ہے کہ ترک تعلق کے لیے سلام کہ بھائی جب تیری جان چھوڑا تو اللہ تیرے کو سلامت رکھے. اور رات کیسی گزارتے ہیں تو قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی رات سجدے اور قیام میں گزرتی ہے. اور پھر لوٹنے والے وہ نہیں ہوتے، لوٹانے والے ہوتے ہیں. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتلوا وکان بین ذلک قواما، کہ ان کی عادت یہ ایسا نہیں کہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ ہاتھ باندھ کے رکھتے ہیں، نہیں، درمیانی اعتبار سے لٹاتے بھی ہیں اور کچھ رکھتے بھی ہیں، اعتدال. لیکن مجھے اس آیت نے بہت جھنجھوڑا اور میں بہت سوچنے پر مجبور ہوا کہ یا اللہ، اتنی اچھی صفات کے حامل جن کی تعریف خدا یوں کرے کہ عباد الرحمن کے رحمان کے بندے. ایک ہوتا ہے ہمارا کہنا کہ ہم خدا کے بندے ہیں، اور ایک خدا کا کہنا کہ یہ رحمان کے بندے ہیں. کتنا بڑا فرق. اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی ان کی دعا کیا ہے؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اتنی عبادت کر کے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نار جہنم سے ہم کو پھیر دے، ہمیں نار جہنم سے بچا دے. پتا چلا عبادت کرنے والا اگر صحیح معنوں میں اللہ کی معرفت رکھتا ہے تو وہ اپنی عبادت پر غرور نہیں کرتا اور کامیاب نہیں سمجھتا. اس وقت وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھے جب اس کا قدم جنت میں پہنچ جائے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. میں حیران ہوں یا اللہ، یہ نیک صفات کا تذکرہ تو ہو گیا، اور یہاں کچھ لوگ ملیں گے نیکی کرنے والے. یہ بھی بتا دوں آپ، یہ بھی بتا دوں، نیکی کرنے والے ملیں گے لیکن گناہ سے بچنے والے کم ملیں گے. کیا یہ سچ نہیں کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر کے بھی بہت سارے لوگ رات میں کیا دیکھتے ہیں مجھے نہیں معلوم؟ کیا یہ سچ نہیں کہ 5 وقتہ نماز کا پابند پتہ نہیں لوگوں کا مال کس طریقے سے کھاتا ہے مجھے نہیں معلوم؟ دیکھ سکتے ہیں آپ. تو عبادت کرنے والے تو بہت ملیں گے لیکن گناہ سے بچنے والے کم ملیں گے. اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ جو عبادت گزار بھی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر اللہ عز و جل نے ان برائیوں سے بچنے کا جذبہ بھی رکھا ہے. پہلی چیز وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے یعنی شرک نہیں کرتے. وہ اللہ ہی کو اپنا معبود مانتے ہیں، وہ کسی اور کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے، کسی اور کو خدا نہیں بناتے. اب یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ انسان معبود تو اللہ کو مانتا ہے، نماز کے وقت سر جھکا دیتا ہے لیکن حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتا.
کس کی سنتا ہے؟ سر خدا کی بارگاہ میں جھکاتا ہے اور مانتا اپنے نفس کی ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہاں سے ایک مزاج ملا، جس کو معبود مانتے ہو اسی کی مانو، نفس کی مت مانو۔ اور اگر تم نفس کی مانے تو پھر معبود تم نے کس کو مانا؟ قرآن نے الہ کا لفظ استعمال کیا۔ کیا دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ الہ کا لفظ آیا۔ یہاں سے مزاج ملا کہ جو خدا کو مانتا ہے اسے چاہیے وہ خدا کی بھی مانے، صرف خدا کو ماننے سے کام نہ چلائے، خدا کی بھی مانے۔ اور اگر خدا کی نہیں مانتے اور اپنی خواہش کی مانتے ہو، اپنے نفس کی مانتے ہو، تو شرک اصغر کے اندر گرفتار ہو گئے۔ یہ شرک اصغر ہے۔ اور رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ نفس کو کچلتے ہیں، نفس کی پیروی کبھی نہیں کرتے، وہ ہمیشہ خدا کی بات کو مانتے ہیں۔ یہ عباد الرحمان کی صفت ہے، وہ کبھی خواہش کے غلام نہیں ہوتے، وہ خواہش کے کبھی پیروکار نہیں ہوتے۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جنت کتنی دور ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قدم کے فاصلے پر جنت ہے۔ عرض کرنے لگا حضور 2 قدم کے فاصلے پر کہاں؟ ہاں، ایک قدم نفس پر رکھ، دوسرا قدم جنت میں رکھ۔ ایک قدم نفس میں رکھ اور دوسرا قدم جنت میں رکھ۔ اور اس کو میں قرآن شریف سے بھی ثابت کر دوں تو تھوڑی سی اور وضاحت ہو جائے گی۔ نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، اگر نفس مطمئن نہ ہو چکا تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، اور وہ بھی یہ سن لیں، انداز دیکھیے کہ کس وقت قرآن کہتا ہے۔ بہت سارے لوگ، توجہ چاہوں گا، بہت سارے لوگ دنیا کی نعمتوں کو پا کر مطمئن نہیں ہوتے، بے قرار ہوتے۔ اس لیے میکزیمم سرمایہ داروں کے یہاں بیماری بھی بڑی بڑی ملیں گی اور ٹینشن کی گولیاں بھی ملیں گی اور نیند کی گولیاں بھی ملیں گی۔ فٹ پاتھ پہ زندگی گزارنے والوں کو سونے کے لیے گولی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن اطمینان نہیں، کیونکہ اللہ کی نافرمانی زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ہر حال کے اندر اپنے رب کی سنتے ہیں اور رب کی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو اطمینان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، وہ مطمئن ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے اطمینان کی دوا اللہ، بے قراری کی دوا اللہ نے مال و زر نہیں رکھا، اپنا ذکر رکھا ہے۔ فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملے گا۔ اب آپ یہاں سمجھیں گے تسبیح ہلانے کی وجہ سے ذکر کا بڑا اونچا مفہوم ہے، بڑا وسیع مفہوم ہے، اور شارٹ میں مفہوم اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھیں کہ ہر حال میں، ہر موقع پر جو اللہ کو یاد رکھتا ہو اللہ اسے اطمینان کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ وہ اگر تجارت کر رہا ہے اور جھوٹ بولنے پر لاکھوں کا نفع ملتا ہے لیکن سوچے جھوٹ بولتا ہوں میرا مولا دیکھ رہا ہے، بچ گیا اس سے، اللہ اسے اطمینان کی دولت عطا کرتا ہے۔ ہم نے سمجھ لیا بس تسبیح اور تحلیل کو، بس اسی کو، نو ڈاؤٹ یہ ذکر بھی بہت بڑا ذکر ہے، اس کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھنے والا بھی بے قرار نظر آتا ہے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ کعبے کے سامنے بھی میں نے لوگوں کو بے قرار دیکھا، تو جب وہاں پہنچ کر قرار نہیں تو وجہ کیا ہے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ قرآن سے بڑی اللہ کے ذکر کی کتاب کون سی ہو سکتی ہے کہ خود اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے کر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
لیکن آپ دیکھیں قرآن سن کے بھی لوگ بے قرار ہیں. ارے ایسا حافظ لے کر کے آئیے جو جلدی جلدی یا لمن تعلمون کر کے ختم کرے. حافظ صاحب تو بڑا لمبا ٹائم لیتے ہیں, مزہ نہیں آتا, ایک دم تھک جاتے ہیں. اور کسی دن امام صاحب اگر فجر کے اندر طویل قرات کر دیں, ٹرسٹی کو شکایت, امام صاحب سے کہیں اکیلے نماز پڑھنا ہو تو پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ ڈالیں, ہم تھک جاتے ہیں. اگر کوئی حافظ قرآن قاری قرآن آ کر تلاوت کرے, آدمی جلدی نہیں آتا. تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ ذکر تو اطمینان کے لیے تھا, یہ بے قراری کیوں بڑھ جاتی ہے؟ نماز پڑھ کر بے قراری, مسجد میں بے قراری, خانہ کعبہ میں بے قراری, قرآن پڑھ کر کے بے قراری, سن کر بے قراری. وجہ یہ ہے کہ زمین اگر اچھی ہے تو بارش جب زمین پر گرے تو سبزہ نکلتا ہے, لیکن اگر زمین ہی بنجر ہے اور کانٹے کی درخت کانٹا اس کے اندر ہے تو پھر بارش گرے گی تو کانٹا ہی. اس میں بارش کا کوئی قصور نہیں ہے, ہمارے دل کا قصور ہے. تو اب چلیے میں آپ کو سمجھاؤں. نفس اگر اطمینان والا ہے تو کیا اللہ فرماتے, کب فرماتا ہے؟ بہت سارے لوگ, توجہ چاہوں گا جملے پر, بہت سارے لوگ مرتے وقت بے قرار ہوتے ہیں اور زندگی آرام سے گزارتے ہیں, اور اللہ والے زندگی تکلیف میں گزارتے ہیں, موت کے وقت راحت کے اندر. اور وہ راحت کا عالم یہ ہے کہ ان کو ندا دی جاتی ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب دیکھیں عباد, اور یہاں بھی عباد, وعباد الرحمن, تو اللہ فرماتا فادخلی فی عبادی. نفس کو کچل کر آئے ہو, تمہارا ٹھکانہ وادخلی جنتی, میری جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ نفس کو کچلنا. تو اللہ والے نفس سے جنگ کرتے رہتے ہیں, نفس کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں, نفس کو کچلتے رہتے ہیں, اس حد تک کچلتے ہیں کہ ایک نہیں سنتے نفس. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک نفس کی نہیں چھوڑتے, سب بات مانتے, سب بات. اور اللہ عز و جل کی تقریباً باتوں کو اللہ رحم و کرم فرمائے ریجیکٹ کر دیتے ہیں, نگلیکٹ کر دیتے ہیں. تو قرآن نے کہا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, اللہ کے علاوہ وہ کسی کو نہیں پوچھتے, نہ پتھروں کو پوچھتے ہیں, نہ درخت کو پوچھتے ہیں, نہ سورج کو پوچھتے ہیں, نہ چاند کو. حق تو یہ ہے کہ وہ نفس کی بھی نہیں سنتے, وہ ہر ایک یہی سنتے ہیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے, اس کے رسول کیا فرما رہا ہے. اور شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم, اس سے بڑا کوئی جرم ہے ہی نہیں, اور اس سے بڑا کوئی گناہ بھی نہیں ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اور اس جرم کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ چاہے تو اپنے فضل سے اسے بخش دے اور معاف فرمائے, لیکن شرک ایسا گناہ ہے جسے اللہ معاف نہیں فرمائے گا. کیوں؟ سمجھیں اس کو. کھلاتا خدا ہے, پلاتا خدا ہے, روزی دیتا خدا ہے, اسی کی زمین پر جیتے ہو, پیدا اسی نے کیا, اور پوچھتے کسی اور کو. یار ایک انسان کے پاس تم ملازمت کرتے ہو اور تم اس سیٹ کا کھاتے ہو, ملازمت اس کی کرتے ہو, پڑوس والے دکان کی بات سنو گے اور اس کی مانو گے تو تمہارے سیٹ کو کتنی تکلیف پہنچے گی. یہ تو سمجھانے کے لیے میرا رب تو ساری تمثیل سے پاک ہے, لیکن آپ ذرا سوچ اور اندازہ لگاؤ کہ سب کچھ اس نے عطا کیا, پھر بھی اس کی ماننے کی بجائے کسی اور کی مانتے, تو یہ گناہ معافی کے قابل ہے. گناہ معافی کے قابل. اس لیے اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی لیے جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی کہتا کہ سرکار کی حدیث شریف سنائیں, تو آپ جانتے ہیں سب سے پہلے یہی حدیث سناتے تھے,
اس کے بعد کوئی دوسری حدیث. پہلی حدیث کیا سناتے تھے جانتے ہیں آپ؟ اور ران پر ہاتھ مارتے مارتے یہ حدیث سناتے تھے. حدیث یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت ایک قاری قرآن کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا تیرے لیے میں نے علم پھیلایا، دوسروں کو علم کی دعوت دی، علم کی طرف لوگوں کو آمادہ کیا اور ان کو عمل کی طرف راغب کیا. رب فرمائے گا تو نے یہ کام صرف اس لیے کیا تھا کہ دنیا تجھے بہت بڑا قاری اور عالم کہے، فرشتوں لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو. ایک سخی کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا مولا تیرے نام پر میں نے اپنی دولت لٹائی، راہ خدا میں میں نے خرچ کیا اور اتنا اتنا مال میں نے تیری راہ کے اندر خرچ کیا. کس لیے کیا تھا؟ مولا تیرے لیے کیا تھا. کہا نہیں، تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا تجھے سخی کہے، فرشتوں لے جاؤ اسے بھی جہنم میں ڈال دو. ایک شہید کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا مولا راہ خدا کے اندر لڑتے لڑتے میں نے تیری راہ میں جان دے دی. رب فرمائے گا تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ دنیا تجھے شہید کہے، فرشتوں لے جاؤ اسے بھی جہنم میں ڈال دو. یہ حضرت ابو ہریرہ پہلے نہیں. اس میں شرک اصغر ہے. شرک اصغر کس اعتبار سے کہ کر رہے ہو تو اچھا کام لیکن بدلہ انسان سے چاہ رہے ہو، خدا سے نہیں چاہ رہے. تو جس کی بات مان رہے ہو آج کے طلبگار بھی اسی سے رہو. انسان ہے تو کڑکا، دے دے کے کیا دے دے گا اور خدا جب دینے پر آئے گا تو مالا مال فرما دے. اسی لیے انبیاء نے تبلیغ کی تو کبھی اجر انسانوں سے نہیں مانگا، ان اجری الا علی اللہ. اور پھر کریم نے جب نوازا تو ایسا نوازا کہ زمینوں کی زمینیں اور علاقے کے علاقے ان کے زیر اثر. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کی، نام کے لیے نہ کرو. اگر اللہ نے علم کی دولت دی ہے تقسیم کرنے کے لیے، نام کے لیے نہ کرو. اگر اللہ نے جان دی ہے اس کے اچھے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے، ان مرتبے کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے کرو. اور یہ بھی یاد رکھیں، بڑا پیارا نقطہ کا، جو چیز اللہ کے نام پہ، جملے پہ توجہ چاہوں گا، جو چیز اللہ کے نام پہ خرچ کی جاتی ہے وہ چیز ضائع بھی نہیں ہوتی، تلف بھی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ریٹرن 10 گنا مل جایا. دلیل دے. حضرت اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ نے ایسی زندگی عطا فرمائی کہ انہی کی نسل سے مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو. انہی کی نسل سے حضرت ابراہیم جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ نے ایسی زندگی عطا فرمائی کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تو دعائے خلیل بن کر کے آیا. تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نام پہ اگر کچھ دیا جائے یا خرچ کیا جائے، میں پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، نیت اگر صرف خدا کی خوشنودی ہے تو کبھی بھی آپ کا دیا ہوا آپ کے پیسے میں سے کم نہیں ہوگا، بلکہ اس میں برکت ہونا یہ لازم ہے. کہ دوسروں کا وعدہ الگ ہے، خدا کا وعدہ الگ ہے. خدا فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ اس کا وعدہ ہے، اس کا فرمان. ہمارا حال یہ ہے سب پر بھروسہ ہے، رب پر نہیں. رب پر کم بھروسہ ہے، برائے نام بھروسہ ہے.
کے وعدے کو ہم نے صحیح سمجھا اور بھروسہ کر کے پیسے لگا دیے اور بعد میں پتہ چلا نفع تو گیا موڑی بھی گئی. ہوتا ہے آج تو یہی بازار چل رہا ہے, ایسا ہی چل رہا ہے. نئی اسکیم آتی ہے, اتنا انویسٹ کرو گے اتنا پروفٹ ہوگا, اتنا انویسٹ کرو گے اتنا, لالچ میں آ کے لوگ دے دیتے ہیں, پھر آتے ہیں حضرت کوئی وظیفہ بتائیے, وہ تو سب پورا لے کے بھاگ گیا. تو رب پر بھروسہ کرو, رب پر یقین رکھو اور ایسا کامل بھروسہ کرو کہ اس نے جو فرمایا ہے وہ بالکل حق ہے, ٹل نہیں سکتا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں نا, وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پوجتے, وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ کے احکام کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی بھی کرتے ہیں. ایک چیز ہو گئی. اب دوسری چیز, وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور وہ اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ناحق نہیں مارتے. جس جان کو اللہ نے ایک دوسرے پر حرام کر دیا ہے وہ اس کو ناحق نہیں مارتے. کسی مسلمان کا, کسی ایسے انسان کا جس کی جان کی حرمت کا اللہ نے اعلان فرما دیا ہے, اس کا وہ قتل ناحق نہیں کرتے. اور اسلام میں کسی کا قتل کرنا بغیر کسی جرم کے یا بغیر کسی حق کے, یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بنفس بغیر نفس, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اگر کسی جرم کے بغیر کسی ایک انسان کا قتل کیا جائے تو قرآن کہتا ہے یہ سارے انسانوں کے قتل کے برابر ہے. آج کچھ لوگ سپاری لے کے قتل کرتے ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ انسان کی جان کی عظمت کتنی عظیم ہے آپ کیا جانتے ہیں؟ اگر جان بچانے کا معاملہ ہے تو بچانے کی حد تک اللہ نے حرام کی بھی اجازت دی دی. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, یہ اللہ نے فرمایا. اگر کوئی ایسا مرض لاحق ہے کہ ڈاکٹر نے کہا یہ ہے چیز تو حرام لیکن اس کو کھائیں گے تو آپ بچ جائیں گے, تو واقعی اگر بچنے کے امکانات اور واقعی نہ کھانے پر جان جانے کا خطرہ ہو تو اس قدر شریعت اجازت دیتی ہے کہ جان بچانے کے لیے آپ استعمال کریں. اسلام میں انسان کی جان کا اتنا اونچا مقام ہے, اتنا اونچا مقام. تو جو نیک بندے ہوتے ہیں, جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں, وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے. چند جگہوں پر قتل کی اجازت ہے لیکن وہ حق کے اعتبار سے, جیسے مرتد کے لیے ہے, اسی طریقے سے سنسار کرنے کے حوالے سے, زانی کے حوالے سے. تو جہاں شریعت نے حکم دیا ہے وہاں پر اپنی جگہ پر ہے, اور وہ بھی جرائم کے سد باب کے لیے ہے, جان بوجھ کر کے رکھنا. تو جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے. اور تیسری بات جو فرمائی گئی وَلَا يَزْنُونَ, وہ زنا نہیں کرتے. رحمان کے بندے زنا کے قریب بھی نہیں جائیں, زنا کے قریب بھی نہیں جائیں. اس لیے کہ قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. انشاءاللہ زندگی رہی تو میں ان آیات پر گفتگو کروں گا کہ کن کن چیزوں کے قریب نہ جانے کا اللہ نے حکم دیا. اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جس کے قریب نہ جانے کا اللہ نے حکم دیا اسی کے قریب مسلمان جا رہا ہے. اتنا بے باک ہو گیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں.
بلکہ قرآن نے سرزنش کرتے ہوئے کہا بل الانسان لیفجر امامہ، انسان گناہ کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ، اتنا بے باک ہو گیا انسان۔ تو جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ زنا نہیں کرتے، وہ زنا سے بچتے ہیں، بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں یہ بات میں اچھی طریقے سے سمجھا دوں کہ پیری مریدی آج بھی ہوتی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیعت لیتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لوگوں کی بیعت لیتے تھے تو کس چیز پر؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے تو 3 چیزوں پر خاص طور پر، ایک صحابہ سے کہتے کہ وعدہ کرو تم شرک نہیں کرو، وعدہ کرو کہ تم ناحق کسی کو قتل نہیں کرو، اور وعدہ کرو کہ جھوٹ اور زنا سے تم پرہیز کرو۔ یہ حضور بیعت لیا کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تینوں اتنے بڑے گناہ ہیں کہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مصیبتوں کو اگر تیزی کے ساتھ اپنی طرف بلانا ہے، اور کوئی یہ چاہتا ہو کہ مصیبتیں اتنی تیزی سے آئے کہ ہمارا دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہو جائے، تو یہ 3 چیزوں کا جو مرتکب ہوگا وہ مصیبتوں سے بچ نہیں سکتا۔ یہ اتنے بڑے گناہ ہیں، یہ تینوں اتنے بڑے گناہ۔ جہاں زنا کیا چہرے کا رنگ گیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل کر کے معلق ہو جاتا ہے، ایمان ہی چلا گیا اس کا اس وقت جس وقت وہ زنا کرتا۔ آپ کیا سمجھتے ہو یہ زنا کتنی بری بلا ہے؟ زنا کی وجہ سے روزی میں تنگی آتی ہے، زنا کی وجہ سے انسان بزدل بن جاتا ہے، زنا کی وجہ سے انسان بے قرار ہو جاتا ہے، زنا کی وجہ سے اللہ اس کے رزق میں تنگی پیدا فرما دیتا ہے، اور زنا کی وجہ سے انسان اللہ عز و جل کے ان بندوں میں شامل ہو جاتا ہے جن بندوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اسی لیے دنیا کوشش کر رہی ہے کہ شادی ڈیفیکلٹ ہو جائے اور زنا آسان ہو جائے، اور زنا اتنا عام ہو رہا ہے، اتنا عام ہو رہا ہے کہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ، کہ اب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نوجوان کو زنا کے لیے جانا ہو، زنا کرنا ہو تو کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، بلکہ اب زنا کامن ہوتا جا رہا ہے، اور اسے لوگ جو ہے وہ ڈائجسٹ بھی کرنے لگ گئے، ارے کیا کریں آج کا ماحول ہی خراب ہے، یہ حالت ہو چکی۔ تو جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی، بس اب گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں میں، بس کل رات ہی مدینہ منورہ سے حاضر ہوا، وہاں کے اعتبار سے 27ویں شب مدینہ منورہ میں نے گزاری، اور اپنے یہاں کے اعتبار سے 27ویں شب میں نے کعبے کے طواف میں گزاری۔ تو میں نے شب معراج اپنے یہاں کے اعتبار سے وہیں پر عمرہ کرتے ہوئے گزاری۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ اسے قبول فرمائے، اور اچھوں کے تصدق اللہ عز و جل بار بار ادب کے ساتھ حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو بات مجھے سمجھانا اسے سمجھ لو۔ پہلی چیز، صرف نیکی مت کرو، جملے پہ توجہ چاہوں گا، صرف نیکی مت کرو، نیکی کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچو،
اور اگر تمہاری نیکی تمہارے گناہوں کو نہیں، تمہیں گناہوں سے نہیں بچا پا رہی تو نیکی کا قصور نہیں ہے، تمہاری نیت کا فتور ہے۔ ساری نیکیاں برائیوں سے بچانے کے لیے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو ساری عبادتیں عادتیں بدلنے کے لیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی تمہاری عادت بدلنے کے لیے، روزہ تمہیں متقی بنانے کے لیے، لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے، حج کو لے لیجئے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ عادتیں بدلنے کے لیے۔ اور ہماری عبادت ہم جو کرتے ہیں وہ ایسی ہے کہ ایک عادت نہیں بدلتی، سجدہ کر کر کے تھک گئے، عادت ہی نہیں بدلتی، اس لیے کہ ہم نے عادت بدلنے کا ارادہ ہی نہیں کیا ہے۔ جب تک آپ ارادہ نہیں کریں گے تو بدلے گی کیسے؟ کوشش کہاں سے کریں گے آپ؟ ہمارا تو ارادہ یہ ہے کہ بس سر سجدے کے اندر چلا جائے، بس کافی ہے۔ نہیں، بندگی خدا کی کریں گے، سجدے میں سر بھی رکھیں گے، اور سجدے کی برکتوں سے ہم گناہوں سے دور رہیں گے، سجدے کے صدقے میں اللہ سے قریب ہو جائیں گے، سجدے کی وجہ سے گناہوں سے فاصلہ بڑھا لیں گے، یہ ساری چیزیں۔ اب آئیے پہلی بات کی طرف کہ وہ نفس کے پیروکار نہیں ہوتے۔ اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیجئے، رمضان شریف کا مہینہ قریب سے قریب تر ہے، ایک رخصت ہے کہ عزیمت، لیکن رحمان کے بندے رخصت پر عمل نہیں کرتے، عزیمت پر عمل کرتے ہیں۔ رحمان کے بندے رخصت پر عمل نہیں کرتے، عزیمت پر عمل کرتے ہیں۔ بیماری میں قرآن کہتا ہے کہ تم اگر بیمار ہو روزے چھوڑ دو، فعدۃ من ایام اخر، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، باقی کے دنوں کے اندر تم جو ہے عدد مکمل کر لو، اور بیماری کے اندر سفر کے اندر تم کو روزے کی رخصت ہے۔ اعلیٰ حضرت کو بھی رخصت تھی، بیمار تھے، ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ طبیعت اتنی خراب ہے کہ آپ یہاں پر گرمی کے موسم میں روزے رکھیں گے تو آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی، یہاں تک کہ جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت چلے گئے ایسی ٹھنڈی جگہ پر جہاں پر گرمی کا احساس بھی نہ ہو، اور کہنے لگے وہاں تو مجھے ٹھنڈی لگے گی نا، وہاں تو گرمی نہیں ہوگی، میں وہاں جا کے روزے رکھوں گا، وہاں جا کے روزے رکھوں گا۔ اے امام محمد رضا، آپ یہاں چھٹی پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو فرمائیں گے رحمان کے بندے رخصت پر نہیں عزیمت پر عمل کرتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کس چیز کے اندر خوش ہے، خدا کس چیز کے اندر خوش ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا نفس کس چیز میں خوش ہے، ہم اسی کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور اسی میں زندگی تمام کر دیتے ہیں۔ مجھے اور بھی آگے کچھ عرض کرنا تھا اس کے بعد والی آیت پر، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں اس تک پہنچ سکوں، اسی کو تھوڑا سا میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ بس ان شارٹ یہ سمجھو، اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی بات بھی ماننے کی کوشش کرو اور اس کے ارشاد کے خلاف عمل نہ کرو۔ اسی طریقے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بھی عمل کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی مت کرو۔ اسی کے ساتھ کسی انسان کو ناحق قتل کرنے کی طرف کبھی طبیعت کو مائل نہ کرو، نہ کبھی اس جرم کے مرتکب ہو، اور اسی کے ساتھ زنا کرنے سے تو بچو ہی، بلکہ زنا کے قریب جانے سے بھی بچو۔ وہ ادعیہ، وہ چیزیں جو زنا کے قریب کرتی ہیں، ان سے بھی پرہیز کرنے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ان چیزوں پر ہم نے عمل کی کوشش کی تو انشاءاللہ العظیم رحمان کے بندوں کے نقش قدم پر چلنے کا اللہ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم ولی تو نہیں بن سکتے، اللہ اپنے فضل سے بنا دے تو الگ چیز ہے، لیکن کوئی ایسی چیز ہماری زندگی میں ہمارے اندر ہے نہیں کہ ہم اس مقام تک
پہنچ سکیں، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جب نماز کی حالت میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، تو سیدھے راستوں پر جن کے چلنا ہے، سیدھا راستہ جو ہے ان میں صالحین کی جماعت بھی ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو صالحین کے راستے پر چلنا یہ بھی سیدھے راستے پر چلنے کے مترادف ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ چند کلمات خیر آج ہمارے ادارے دارالمخدومیہ کے دستار بندی کے جلسے کے موقع پر قرآن کی روشنی میں حسب وعدہ میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اور ہمارے الحمدللہ تقریباً 12 بچے آپ کی اس مسجد میں، سبحان اللہ، ان مسجد کے امام صاحب، اس مسجد کے خدام، اس مسجد کے صدر صاحب، اس مسجد کے ٹرسٹی، ذمہ داران اور اس محلے کے باشندگان کے لیے یہ بڑی خوشبختی کی بات ہے کہ جس محلے کے اندر آپ رہتے ہو اس محلے کی مسجد کے اندر 12 بچے قرآن مقدس حفظ کیا، الحمدللہ۔ اس کا صلہ ابھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن عند اللہ و عند الرسول جب قیامت میں پروردگار عطا فرمائے گا تو آپ خود سوچیں گے کہ یار اتنا بڑا صلہ ہے اس کا۔ بس ایک حدیث عرض کر دوں، یہ بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے نا، تو کیسے حفظ کیا ہے؟ صبح آنکھ کھلی پڑھتے ہیں، استاد ماریں گے تو نہیں، یہ سبق یاد ہے کہ نہیں، اب رٹ رہے ہیں، رات سو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دوپہر میں پڑھ رہے ہیں۔ ہم تو پڑھنا دیکھتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن خدا کا دسترخوان ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا دسترخوان ہے۔ اب دسترخوان کے اندر اگر بڑے کا دسترخوان ہو تو کوئی نعمت باقی نہیں رہتی، تو خدا کے دسترخوان کے اندر کیا نعمت باقی رہتی؟ تو یہ دسترخوان سے خدا کے یہ لوگ صبح و شام استفادہ کرتے رہے، فائدہ اٹھاتے رہے، اور آج قرآن مقدس انہوں نے، اگر میں یہ کہوں کہ دسترخوان سے پیٹ بھر کر کے انہوں نے کھا لیا کہ آج حافظ قرآن ہوئے تو غلط نہیں ہوگا۔ بس قدر کرو ان بچوں کی، قدر کرو ان طالب علموں کی، قدر کرو علماء کی، قدر کرو حفاظ کی۔ دن بدن آپ دیکھتے جائیں گے کہ اب ہمارے اکابر علماء اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، علم اٹھتا جا رہا ہے، اور اب تو آپ ایک اچھا امام تلاش کرنے کے لیے جائیں تو جلدی سے اب ملنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ یہ حالت ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ ٹارگٹ لے کے چلتے ہیں، 500 بڑھائیں گے، 1000 15 سال کے بعد بڑھائیں گے، پھر 2000 بڑھائیں گے، 30 سال کے بعد بڑھائیں گے۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں، دین کی طرف لوگ اس لیے نہیں آتے، یہ بعد میں کہوں گا، پہلے ایک جملہ کرنا۔ آپ یہ بتائیے غریب سے کوئی محبت کرتا ہے؟ جواب دیجئے گا ایسا کہ مجھے اطمینان۔ غریب سے کوئی محبت کرتا ہے؟ تھوڑا سا ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے محبت کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر رجحان تو غریب سے کوئی محبت کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ دین بھی غریب ہو گیا، اس لیے لوگ دین کے قریب نہیں آتے۔ دین کو مالدار کرو، دین کو مالدار کرو، اس لیے کہ یاد رکھیں اگر دین کو مالدار کرنا ضروری نہ ہوتا تو وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا کبھی نہ آتا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر ہماری مائیں قربان، انہوں نے حضور کے قدموں میں سارا مال رکھ دیا، سرکار دین کو پھیلائی، پھر اسی مال سے غلام آزاد بھی ہو رہے ہیں، دین کا کام بھی ہو رہا ہے۔ اور جب بات صدیق اکبر کی آتی ہے تو خدا کی قسم فدا ہونے کو جی چاہتا ہے۔ کسی کے مال کے بارے میں حضور نے ایسا نہیں فرمایا جیسے صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا، ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا کسی کے مال نے اتنا نفع
نہیں پہنچایا، اس کے اس فائدہ پہنچانے کا صلہ اللہ قیامت میں عطا فرمائے۔ یہ مال کی بات کر رہا ہوں میں، کس کی بات کر رہا ہوں؟ مال کی بات کر رہا ہوں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے مال کو ابو بکر میں اس میں سے لوں نہیں، صدیق اکبر کے مال میں حضور ایسا تصرف فرماتے جیسے اپنے مال ہی کا استعمال کر رہے ہیں۔ تب دین پھیلا ہے۔ جس مسجد نبوی شریف میں آج ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ مسجد نبوی شریف صدیق اکبر نے زمین خرید کر حضور کو عطا فرمائی تھی۔ آپ سمجھتے کیا؟ صدیاں گزر گئیں، ذرا سوچو ایک رکعت کا 50,000 ثواب صدیق اکبر کو کتنا جمع ہو گیا ہوگا؟ سوچو آپ، یہاں چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، کیا حال ہو گیا ہے۔ اسی لیے رحمان کی صفت بیان کی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، خرچ کرنے کی بات آئی، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور خرچ کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السخی حبیب اللہ ولو کان فاجر، سرکار فرماتے سخی اللہ کا محبوب ہے اگرچہ گنہگار کیوں نہ ہو، گنہگار بھی ہے لیکن سخی ہے تو وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے۔ دین کو مالدار بناؤ، دین کے کام کرنے والوں کو خوب مالدار کرو، انہیں کسی قسم کا ٹینشن آنے مت دو، اور خوب فراخ دلی سے ان کے کام کے اندر ان کا تعاون کرو، اس لیے کہ ایک ایک کام کا ثواب آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اسی لیے اب میں کیا بتاؤں، ہر کسی کو کھانا کھلانے کا حکم نہیں، یہ جو غریبوں کو کھلاتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، دعوت کی بات کرتے ہیں۔ آپ مارکیٹ کے اندر بہت سارے ہوتے ہیں نا، اور ہم جو ہے بڑے دھڑلے سے سب کو کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے کھلانے کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن پرٹیکولر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، صحبت اختیار نہ کرو، دوستی مت کرو مگر مومن سے، ولا یاکل طعامک الا تقیا، اور کھانا مت کھلاؤ مگر پرہیزگار کو، کہ پرہیزگار اگر کھانا کھائے گا عبادت کرے گا، گنہگار کھانا کھائے گا عیاشی کرے گا۔ اور یہاں کیا حال ہے میں کیا بتاؤں، کن کن گوشوں پر روشنی ڈالوں، مجھے خود کو سمجھ میں نہیں آتے، ایک ایک آیت یاد آ رہی ہے، ایک ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اتنے علماء بیٹھے ان کی برکتوں سے پتہ نہیں کیا کیا یاد آ رہا ہے۔ خیر مختصراً بس آپ یہ سمجھو، اگر عبادت آپ کی عادت نہیں بدلتی تو آپ اپنا کریکشن کریں ان عادتوں کے سلسلے میں کہ وہ عادتیں کیوں نہیں بدل رہی۔ تو عبادت عادت بدلنے کے لیے ناحق کسی کے قتل سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کریں، اور زنا کے تو قریب بھی مت جائیں، اس لیے کہ یاد رکھیں یہ سب کرنے پر نفس تو خوش ہوگا، پیدا کرنے والا خدا ناراض ہو گیا، اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں، اس لیے اس کو راضی کرنے کے لیے ان برائیوں سے اور بری چیزوں سے بچیں۔ میں ان سب کو بہت بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں جو ہمارے اس ادارے کو جو یہاں چلتا ہے دارالمخدومیہ، اس کے سلسلے میں بھرپور تعاون فرماتے، اللہ سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور جو طلبہ آج سند حفظ حاصل کریں گے اور دستار حفظ سے اپنے سروں کو سجائیں گے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کے صدقے میں ساری امت کی پریشانی کو دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان ننھے سے بچوں نے جو قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے قبر، حشر اور دنیا میں ہم سب کو پروردگار ہر قسم کے آفات سے محفوظ رکھے، مامون رکھے، اور پروردگار جل جلالہ دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔